کا اس میں پاک آیا اور انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ رکھ لیے، انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ رکھ لیے، تو یہ حدیث ضعیف ہے، موضوع نہیں ہے، لا اصل لہ نہیں ہے، ضعیف ہے۔ یہ 1970 کی بات ہے، میں بی اے کر رہا تھا، تو اس موضوع پر میرا یہ پہلا زمانہ مناظروں کا ہوتا تھا، وہ گزر گیا، طالب علمی کا ایک جوش ذوق ہوتا تھا، پھر وہ پرانی باتیں۔ تو تقبیل ابامین حضور کے اسم پاک پر صلی اللہ علیہ وسلم پر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھنا، اس پر ایک مناظرہ ہو گیا، کچھ عالم تھے، تو 3 جج بنے علماء، اور تینوں میرے نقطہ نظر کے مخالف مسلک سے تھے۔ جو میرا موقف تھا، میرے موقف کے خلاف نقطہ نظر، عقیدہ یا موقف رکھنے والے علماء تھے تینوں، اور فاضل تھے انڈیا کے بڑے دارالعلوم کے۔ وہ جج بنائے گئے، میں نے قبول کر لیے۔ میں ایسے تھوڑا بے دھڑک سا تھا، ایسے ہمیشہ سے قبول کر لیے۔ 8 گھنٹے مناظرہ ہوا۔ میں نے صرف اتنی شرط عائد کی کہ یہ مولانا، وہ تو مولانا تھے تو میں تو بچہ تھا۔ 1970 میں تو میری عمر 29 سال تھی نا، 19 سال تھی، ہاں 51 کی پیدائش ہے میری، 19 سال میری عمر تھی، 19 سال، اور وہ مولانا تھے۔ میں نے کہا مولانا سے کہیں کہ یہ بھی اپنا موقف لکھ کر تحریری طور پہ ججوں کو دے دیں کہ یہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں، میں بھی لکھ کر دے دیتا ہوں کہ میرا موقف، میرا مسلک کیا ہے، میں ثابت کیا کروں گا۔ بعد میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، پھر ہیر پھیر ہو جاتا ہے۔ چٹ لکھ کر آپ کو دے دیں اور ہم دونوں پابند ہوں گے، جو لکھ کر دے دیں گے یہ عقیدہ ہے، یہ نقطہ نظر ہے، اسی کو ثابت کر دیں۔ انہوں نے لکھا بڑا زوردار کہ انگوٹھے چوم کے آنکھوں پر رکھنا بدعت ہے، جو یہ کرتا ہے وہ گمراہ ہے، وہ جہنمی ہے، نہ اس کا دین قبول، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، وہ دوزخ کا ایندھن ہے، یہ بالکل حرام ہے، کہیں سے ثابت نہیں۔ ایک لمبا آدھا صفحہ انہوں نے جوش میں لکھ دیا، بند کر کے منصفین کو دے دیا۔ یہ میں آپ کو نکتہ بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد میں نے بھی لکھ کے دے دیا تھا، الگ الگ بیٹھ کے لکھا۔ میں نے لکھا تقبیل ابہامین، انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھنا، یہ حدیث ضعیف سے ثابت ہے، حدیث ضعیف سے ثابت ہے، اور حدیث ضعیف پر عمل کرنا فضائل اعمال میں جائز ہے۔ اس کی فضیلت آئی ہے حدیث ضعیف میں، اور فضائل کے باب میں اور فضائل اعمال میں حدیث ضعیف پر عمل کرنا جائز ہے۔ سو اگر کوئی اس پر عمل کرے اس نیت سے تو ثواب پائے گا، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو اسے گناہ نہیں ہے کہ کسی واجب کا ترک اس نے نہیں کیا۔ فضیلت کا اس نیت سے کرے گا تو ثواب پائے گا، اجر ملے گا۔ میں نے یہ لکھ کے اس کو دے دیا۔ جب وہ انہوں نے کھول کے دونوں کا موقف پڑھا تو وہ مولانا بہت ناراض ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا بھی ہمارا نقطہ نظر ہی یہی ہے، اس سے ہٹ کر کسی کا عقیدہ اس کے علاوہ نہیں ہے۔ یہ باقی جو کچھ اس کے علاوہ ہے وہ آپ کے اپنے مغالطے ہیں جو ذہن میں پیدا کر رکھے ہیں، علاوہ اس کے نہیں ہے، عقیدہ یہی ہے۔ اس کے بعد وہ شروع ہو گیا مناظرہ، 15-20 منٹ دونوں نے گفتگو کرنی تھی۔ میں بطور مثال نکتہ سمجھانے کے لیے یہ واقعہ کوٹ کر رہا ہوں۔ اب وہ جب شروع ہوں تو میں کوٹ کر رہا ہوں، اب وہ جب شروع ہوں تو میں نے کہا پابندی اب یہ ہے کہ جو مولانا لکھا ہے، اب کتب سے جو کتابیں چاہیں وہ نکال لیں، یہ جو لکھا ہے یہی ثابت کرنا ہوگا۔ اگر یہ ثابت نہیں کریں گے لکھا ہوا تو ان کی بات کو چلنے نہیں، 20 منٹ ضائع نہیں ہونے دوں گا میں۔ ٹو دی پوائنٹ، جو لکھا ہے وہ ثابت کریں۔ اب جو لکھ کے دے چکے تھے وہ دنیا جہان کی کسی کتاب میں لکھا ہوا ہو تو ثابت کریں۔ وہ تو صرف ان کے غصہ تھا، بس ایک غصہ تھا جو بہت لوگ نکالتے ہیں، علم کی کمی غصے کی زیادتی۔ میں نے گفتگو کی تو میں نے تو یہ پہلے لکھ دیا تھا کہ یہ حدیث، میں نے کہا ہی نہیں کہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف سے ثابت ہے، اور فضائل اعمال میں مذہب یہ ہے مختار، اکثریت ائمہ حدیث کا بتاؤں گا آپ کو ابھی کہ اس پر عمل کرنا جائز ہے۔ تو بس میں نے تو ان کو 50 حوالے جات دے دیے۔ تو وہ جو تینوں جج تھے بالآخر ان تینوں نے کھڑے ہو کر آخر پہ تحریری فیصلہ لکھا،
اور ان کی شکست کا اور میری فتح کا اعلان کیا۔